یہ آڈیو سامنے آنے کے بعد ہلالی صاحب مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ شدت انہوں نے اختیار کی ہے، یا چونکہ موقف زلفی بخاری صاحب کے بقول مختلف ہے۔ عمر ظہور دعویٰ کر رہے تھے کہ مجھے ایک خاتون کی طرف سے بیچنے کا کہا گیا، وہ لے کر آئیں اور میں نے ان کے ذریعے خریدی، اور زلفی بخاری کے بارے میں آڈیو میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، زلفی بخاری صاحب نے یہ سودا کرایا۔ تو اب یہ دو موقف ہو گئے، اس سے عمران خان کو ان کا بیانیہ مزید کمزور ہوا ہے یا ان کو فائدہ ہوا ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیے، آپ کو پتہ چلا ہے ابھی کہ ہم لوگ سب جن کو تحفے ملتے تھے ہم 20% دیتے تھے اور وہ تحفہ ہمارا ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو ہم کھا جائیں یا بیچیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کسی کا کوئی اس میں دخل ہی نہیں تھا۔ ہم نے وہ کارروائی کر کے دے دیا گورنمنٹ کو پیسے جو وہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے 20 سے 50 کر لیا، 50% انہوں نے دے دیا۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے اس میٹر کو انکلوڈ کیسے کیا اس آج کے کنورسیشن میں۔ اس میں ہے کیا دلچسپی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس میں خرابی کیا ہے؟ اس نے کیا کرائم کمٹ کیا ہے؟ کیا ایک ایکس پرائم منسٹر نے جرم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا اس کو انکلوڈ کر کے اس میں؟ اگر آپ بیڈ ٹیسٹ کے بارے میں سب چیز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو روز شہباز شریف کے تقریریں لے آئیں نا، اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں کتنا کیا فیس لاس ہوتا ہے ملک کو، کہ ان قسم کے آدمی کو تقریریں سننے پڑتے ہیں اور کہنا پڑتا ہے یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ ہلالی صاحب، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ یہ ڈیلی میل کی خبر ہے جس میں معافی مانگ لی گئی اور کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کبھی اس میں جو ہے وہ ڈیفٹ کی پیمنٹس میں خرد برد میں ملوث نہیں رہے ہیں اور ادارہ معذرت خواہ ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں اس پہ؟ اسد اللہ صاحب، آپ یہ ہمارے ویورز کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے سنا دیں۔ میں آستے سے آپ کو ایک جملہ پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نیوز پیپر رپورٹ واز بیسڈ on the investigation by NAB at that time, accusing Shahbaz Sharif of stealing funds. The entire family has been cleared of all such allegations and cases by amendment to the National Accountability Ordinance. مانے کہ یہ جرم ہی نہیں رہا، تو جب جرم ہی نہیں رہا، having been cleared by NAB, how could the Daily Mail insist on their allegations? That is what they are stating and apologizing for. آپ سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں ہلالی صاحب، اس کا مطلب تو مگر یہ ہوا کہ یہ سٹوری صرف اور صرف نیب کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر چھاپی گئی تھی، اور جب نیب نے اپنا موقف تبدیل کیا تو ڈیلی میل نے بھی موقف تبدیل کر لیا، کہا کہ ہماری اپنی تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی، نیب جو کہہ رہا تھا ہم نے تو اس کی بنیاد پہ سٹوری چھاپی تھی۔ نیب کہہ رہا تو نیب کا چارجز جو تھے اس پہ وہ کامنٹ کر رہے تھے نا۔ نیب نے کہا کہ انہوں نے چوری کی ہے پبلک فنڈز جو ہم دیا پاکستان کو، جو ہم نے دیا تھا ٹیکس پیئرز منی، انہوں نے ان سے شہباز شریف نے اکارڈنگ ٹو نیب اتنے پیسے لے لیے، جو بھی پیسے ہیں لے لیے تھے، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب یہ نہیں کہہ رہا، نیب تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، اٹ از آؤٹ آف نیب، ان کے اسفیئر میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو جب نیب وہ نہیں کہہ سکتا ہے تو آپ کیسے بتا رہے ہیں لوگوں کے کہ نیب یہ کیا اور ان کو یہ کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ گئے نا؟ صحیح ہے علی گور بلوچ صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ نیب سے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اور سیٹلمنٹ کا موسم تو چل ہی رہا ہے شاید، کیونکہ ہم نے کئی اہم کیسز میں دیکھا ہے کہ نیب نے اپنا کیس ہی نہیں لڑا، جیسے مریم صاحبہ والا تھا، اس میں نیب نے جو ڈاکومنٹس نیب کے پاس موجود تھے وہ پریزنٹ ہی نہیں کیے۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ لاہور میں جو تھا اس میں بھی ایف آئی اے نے اپنے ڈاکومنٹس پریزنٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر ان کی بریت ہو جائے۔ تو یہ بھی کیا اسی پیٹرن کی چیز ہے جو کہ شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ کے کیس ہیں وہ عدالتوں میں اس ہیئرنگ پہ جاتا رہا ہوں، اس میں نیب کو بار بار کہا گیا، اس وقت جب مطلب ہے کہ نیب پیک پہ تھا ان کو خراب کرنے میں، پھر وہ خود نیب والے طریقوں پہ طریقے مانگتے تھے، ان کے پاس کوئی ثبوت تھے ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے مریم صاحبہ کے بعد
بارے میں کوئی ایک نہیں، اور پچھلے 1 سال سے عدالت ان سے ہائی کورٹ مانگ رہی تھی. خیر ان باتوں پر بحث جن میں عدالتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے اتنا ٹائم نہیں ہے، ورنہ آپ ایک پراپر پروگرام رکھ لیں، پھر ڈیٹیل ان پر بات ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الزامات شہباز شریف صاحب پر لگائے گئے، یہ اب میرا خیال ہے کہ جو ان پر الزام لگانے والے ہیں ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. شہزاد اکبر کی بات کوٹ کرنا، شہزاد اکبر کی بات کوٹ کرنا کہ جو کہ خود براڈ شیٹ کیس میں مطلب ہے کہ کمیشن کھاتا رہا ہے، اس کی بات کوٹ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی شہزاد اکبر جیسے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو شہباز شریف صاحب پر جھوٹے الزامات لگاتے رہے، آج چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہ وہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان میں جناب گھپلا کرتے ہیں، یہ باہر جائیں تو ان کو پتہ چل جائے باہر کی عدالتوں سے فیصلے. آج عمران احمد نیازی سن لے، یہ ملک کی عدالتوں میں بھی عمران احمد نیازی رسوا ہو رہا ہے اور باہر کی عدالتوں میں بھی یہ رسوا ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کو آج باہر کی عدالت نے، انگلینڈ کی عدالت میں جس کا کہ عمران نیازی خود مثالیں دیتا تھا، آج وہاں پر بھی عمران نیازی کو اور اس کے حواریوں کو منہ کی خانی پڑی ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ نیب نے کہا تھا، یہ بات کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. نیب کے ڈیلی میل نے خبر دی کہ شہباز شریف صاحب نے خورد برد کی ہے، یا تو وہ خبر دیتے کہ نہیں جناب نیب نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ یہ اس میں ملوث. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے تو خورد برد کی ہے اور اس بات پر انہوں نے کلیئر معافی مانگی ہے. اور آپ کے نمائندے نے کہا ہے، جو عمران والی بات، جو عمران صاحب والی بات ہوئی جو کہ ان کے داماد ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ہرجانہ بھی دوں گا ساتھ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر جو یہ خبر ہے وہ نیب کی بنیاد پر ڈاکومنٹ کی بنیاد پر چھاپی گئی تھی. میرا صرف آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو ویڈیو آئی ہے، جو توشہ خانہ کیس میں اس دکاندار کی ویڈیو آئی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں، اس پر بھی ان سے سوال پوچھے کہ یہ عمران نیازی پر اب ایک نیا کیس بنے گا. جیلی کاغذات بنانے کا، اس میں پوچھتا ہوں. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب کیا کہتے ہیں سر، آپ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس خبر کے حوالے سے؟ حسن مرتضیٰ صاحب جی ٹھیک ہے، یہ علی حمزہ سے پوچھتا ہوں سر میں. جی حسن مرتضیٰ صاحب جی بولیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس خبر پر، آپ کی رائے کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جو معافی مانگی گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ماننا چاہیے. اس میں سے یہ اپنی مرضی کے جملے نکال لینا اور سینٹنس نکال کے پڑھ کر یہ سمجھنا کہ اس میں یہ انہوں نے کہا ہوگا، پورا فیصلہ ڈیٹیل فیصلہ پڑھا جاتا ہے، سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پھر ہی اس کا پتہ چلتا ہے. اور وہ عدالتیں یا وہ ادارے اس طرح نہیں ہے کہ وہ اٹھیں گے اور وہ پاکستان کی انویسٹیگیشن کو بیس کر کے اور کہہ دیں گے جی کہ وہ چونکہ نیب میں وہ جرم نہیں رہا تو اب لہذا ہم جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں. اگر نیب میں وہ جرم نہیں رہا تو معافی مانگنے کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ سمپل وہ کہتے جی جرم کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور اب وہاں پہ وہ جرم نہیں ہے. تو یہ ہے، وہ تو اپنی سٹوری جو انہوں نے بریک کی اس پہ انہوں نے معافی مانگی ہوگی، اور وہ ادارے اس طرح معافی نہیں مانگتے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جرنلزم کی جتنی ایک روایات ہیں یا جس طریقے سے وہ جرنلزم کرتے ہیں، وہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ اٹھیں اور شہباز شریف سے معافی مانگ لیتے.